حضرت سلمان کے صحابی کو اعلیٰ حضرت نے خبیث کہا تو اعلیٰ حضرت پہ اب رافضیت کا فتویٰ چاہیے، ہمیں گستاخ صحابہ کا فتویٰ چاہیے۔ اور یہ جو تم لوگوں نے دو نمبری مچائی ہوئی ہے نا کہ جی وہ سب سے مؤدب ترجمہ تھا وہ فارغ کر چھڑا جائے۔ مرزا محمد علی نے سورہ نمل کی آیت نمبر 39 کے ترجمے جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ کنز الایمان ہے اس کو گستاخی قرار دیا، اور صحابی کی گستاخی کی، سلیمان علیہ السلام کے صحابی کی، یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اب اس کا ماخذ کیا ہے؟ اس نے اس کا ترجمہ قوی ہیکل مضبوط جن کے ساتھ کیا اور اعلیٰ حضرت نے خبیث جن کے ساتھ کیا۔ اس نے کہا معاذ اللہ کہ ادب کا دائرہ کار تو ٹوٹ گیا، پھر یعنی اس نے معاذ اللہ اس کو بے ادبی قرار دیتے ہوئے اپنی کمال جہالت کا مظاہرہ کیا۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ماخذ ترجمے کا کیا ہے اور مرزا محمد علی کا کیا ہے۔ اب آپ کو سب جتھا کٹا سامنے آ جائے گا کہ یہ کتنا بڑا محقق ہے، جو اس کے بلائنڈ فالوور ہیں ان کے سامنے بھی اگر عقل سے کام لیں گے تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ کتنا بڑا جاہل ہے، جاہل مرکب ہے۔ قرآن پاک کی چند آیات پہلے اس حوالے سے، اعلیٰ کا پہلا ماخذ قرآن ہے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ۔ اللہ نے فرمایا، یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے، ہم نے شیطانوں کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا، وہ آپ کے لیے کام کرتے تھے، یغوصون لہو، آپ کے لیے غوطہ لگاتے تھے، یعنی دریاؤں میں سے موتی وغیرہ نکالا کرتے تھے، تو یہ ان کا کام تھا۔ یہ آیت نمبر 82 ہے سورہ انبیاء کی۔ اس کے بعد سورہ صاد کے اندر، سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، کہ اللہ نے فرمایا ہم نے شیطانوں کو بھی اس کے ہاتھ میں دے دیا، اس کے بس میں کر دیا۔ کل بناء وغواص، آرکیٹیکٹر یعنی کام کرنے والے، ہر شیطان جو کام کر سکتا تھا، تو عمارتیں بنا سکتا تھا، وہ آپ کے بس میں تھے۔ غواص جو کہ غوطہ خور تھے، وہ بھی آپ کے بس میں تھے۔ وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ وہ تھے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے آپ کے پاس ہوتے تھے، مقرنین فی الاسفاد ہوتے تھے، جو فتنہ فسادی تھے، آپ کو بیڑیوں میں جکڑ کر رکھتے تھے۔ تو جو شیطان آپ کی فتنہ فساد ختم کر دیتے تھے وہ بھی آپ کی بارگاہ میں رہتے تھے، اور جو فتنہ فساد کرتے تھے آپ اس کو آپ پکڑ کر رکھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ فرماتا ہے ہذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو دونوں طرح کے جنوں آپ کے بس میں کر دیے تھے، اچھے بھی برے بھی۔ تو قرآن کی روح سے بھی یہ ترجمہ بالکل درست ہے، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ یہ کہنا کہ آپ کے صحابی کی گستاخی ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں ہر جن مسلمان نہیں تھا، یہ اس کی کمال جہالت کی بات ہے کہ اس نے اس جن کو مسلمان سمجھا۔ اسی طرح پھر سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جنوں کا ذکر کیا، اور جن یہ دعویٰ کرتے تھے۔ اب دیکھیں مسلمان جن تو ایسا نہیں کر سکتے کہ جن علم غیب جانتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے، اور اب جب فلما قضینا الیہ الموت ما دلهم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، یہ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا حکم دیا تو ان کی موت، ان کے وصال پر کوئی چیز دلالت کرنے والی نہ تھی مگر کس نے دلالت کی؟ ایک دابہ نے، دیمک نے، کہ وہ آپ کے وہ عصا کو کھا گئی۔ فلما خر تبینت الجن، جب وہ آپ نیچے تشریف لائے تو جنوں پر یہ واضح ہوا کہ وہ علم غیب اگر جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ ہوتے۔ فلما خر تبینت الجن لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر طرح کے شیاطین آپ کی بارگاہ میں ہوتے تھے، آپ کے لیے کام کرتے تھے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت کے ماخذ، میں پہلے اعلیٰ حضرت کے ماخذ بیان کروں گا۔ اس ہی قال عفریت من الجن، عفریت جن کیا ہوتا ہے میں کچھ 8 مفسرین کے حوالے دوں گا جو قدیم مفسرین ہیں، جو عربی مفسرین ہیں۔ یہ میرے سامنے تفسیر ابن کثیر ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں قال عفریت من الجن، آیت نمبر نمل کی آیت نمبر 39 کے تحت قال عفریت من الجن قال مجاہد ای مارد من الجن، مارد معنی ہوتا ہے سرکش، خبیث، جیسے اللہ نے شیطان کو بھی قرآن پاک میں مارد فرمایا۔ تو لہذا ایک تفسیر یہ ہوئی۔ یہ دوسری تفسیر نصفی ہے، متوفی 710 ہجری۔ قال عفریت من الجن وهو الخبیث المارد اسمه ذکوان، یہ خبیث سرکش جن تھا اور اس کا نام ذکوان تھا۔ یہ مارد کا معنی بھی سرکش ہے اور خبیث کے معنی میں تقریباً یہ بھی، اور خبیث کا بھی الگ سے ذکر ہے۔ یہ میرے سامنے تفسیر روح البیان ہے،
روح البیان کے اندر قال عفریت من الجن مارد خبیث، مارد خبیث. اس کے بعد بیان اللہ اذ قال رجل خبیث المنکر المعفر. پھر اس کا مادہ اشتقاق ٹونمی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کوئی خبیث انسان ہوتا ہے اس کو معفر کہتے ہیں، یعنی اسی مادہ اشتقاق سے، عین فا را سے. پھر مفردات کا حوالہ امام راغب کی مفردات کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں العفریت من الجن هو الفار فاہرہ الخبیث. جو خبیث جن ہو اس کو کہتے ہیں عفریت. یہ لغت ہے، ڈکشنری ہے، اس زبان کی اصل بیان کی جا رہی، اصل زبان میں اس کا معنی کیا ہے. یہ تفسیر کبیر ہے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. اس کے تحت وہ کہتے ہیں العفریت من الرجال الخبیث المنکر. جو خبیث اور منکر ہو اس کو مرد کو بھی عفریت کہتے ہیں، اور جنوں کو بھی جو خبیث ہو اس کو عفریت کہتے ہیں. عفریت یہ دیکھیں الشیاطین الخبیث المارد، سرکش خبیث شیاطین کو کہا جاتا ہے عفریت. اب آگے چلیں. اس کے بعد تفسیر قرطبی میں یہ لکھا ہے قال النحاس یقال للشدید اذا کان معه خبیث. جب کوئی سخت شیطان ہو، جن ہو، اور اس کے ساتھ وہ خبیث بھی ہو، اس کو کہا جاتا ہے عفریت. پانچویں تفسیر ہو گئی. چھٹی تفسیر تفسیر طبری. تفسیر طبری میں ہے رئیس من الجن مارد قوی. یہ جنوں کا سردار وہ جو مارد اور قوی ہو، یعنی مضبوط بھی ہو اور سرکش ہو، خبیث ہو. اسی طرح تفسیر خازن میں هو المارد القوی، وہ جن جو مارد ہو، سرکش ہو، قوی ہو، یعنی وہ جن برا جن ہو. تفسیر بغوی میں ہے آٹھویں تفسیر وهو المارد القوی، وہ جن جو مارد اور قوی، مارد قرآن پاک میں استعمال ہو جس کا معنی سرکش ہے، اور قوی معنی مضبوط، بڑا مضبوط اور خبیث جن ہو. یہ میں نے 8 تفسیروں کے حوالے دیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت کے ماخذ بیان ہو رہے ہیں. ابھی بہت ساری اور ہیں، گویا یوں کہہ لیے قدیم مفسرین کا اس پر اتفاق ہے. آگے چلے تو لغات کے اندر میں آپ کو 6 لغات کے حوالے دوں گا. نمبر 1 المعانی. یہ بہت انٹرنیٹ پہ بہت چل رہی ہے، اس کی ایپ ہے باقاعدہ المعانی کے. المعانی میں ہے عفریت مکار خبیث، وہ مکار و خبیث جن کو کہتے ہیں. منجد میں خبیث عفریت کا معنی خبیث لکھا گیا. لسان العرب میں اس کو عفریت کا معنی خبیث لکھا گیا. اس کے بعد مفردات جو میں نے پہلے بھی بولا اس میں اس کا المارد الخبیث. اور ویکیپیڈیا اگر آپ جائیں ویکیپیڈیا پر تو ویکیپیڈیا میں صراحتاً اس کا معنی خبیث و سرکش ہے. فرہنگ فارسی کی اگر آپ لغت دیکھیں تو خبیث منکر کے معنی میں عفریت استعمال ہوتا ہے. تو اہل لغت کا، اہل تفسیر کا تقریباً اس پر اجماع ہے کہ عفریت کا معنی جن ہے، اور جن بھی سرکش جن. اب آ جائیں صحیح بخاری کے. اب آتے ہیں جو کہ صحیح بخاری اور احادیث کی کتب میں اس کا معنی کیا بیان کیا گیا ہے. احادیث کی کتب میں اس کا معنی جو صحیح بخاری میں بھی ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 3423. حدیث یہ ہے کہ وہ مشہور حدیث ہے جو ہمارے اور علماء نے بیان کی ہے. اس کا جواب دیتے ان عفریت من الجن تفلت علی البارحۃ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عفریت اور سرکش جن میرے پاس آیا اور اس نے مجھے نماز میں، یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں تنگ کرنا چاہا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پکڑ لیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو اپنے بھائی سلیمان کی بات یاد آ گئی. انہوں نے دعا کی تھی رب ہب لی ملکا لا ینبغی لاحد من بعدی، اے میرے رب مجھے وہ ملک دے جو میرے بعد کسی کو نہ دینا. تو لہذا حضور نے فرمایا مجھے یہ بات ان کی یاد آ گئی تو میں نے ان جن کو چھوڑ دیا. اور اسی جن کی تشریح میں اب دیکھیں عفریت متمرد من انس او جان. امام بخاری لکھتے ہیں، یعنی صحیح بخاری کے اندر ہی اس کا معنی ہے عفریت متمرد من انس او جان، جو بھی سرکش ہو انسانوں جنوں میں اس کو کہا جاتا ہے عفریت. صحیح بخاری میں اس کا معنی لکھا ہے. اسی طرح صحیح بخاری سے ہٹ کر ایک اور جو یہی حدیث مسند امام احمد میں، مسند امام احمد میں یہی حدیث ہے، اور اس حدیث کے تحت حاشیۃ السندی میں لکھا ہے عفریتن شدیدن خبیثن. خبیث اور شدید جن یعنی سخت قوت والا لیکن خبیث بھی، اور اس کے اندر یعنی خبث ہوتا ہے، وہ شریف جن نہیں ہوتا. اسی طرح اسی کی تشریح میں فتح الباری میں عفریت کا معنی کیا لکھا ہے. فتح الباری میں لکھا ہے ومن زاد فی الخبث قیل الشیطان فإن زاد علی ذلک قیل المارد. جب کسی کا خبث بڑھ جائے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور جب جن کا اور خبث بڑھ جائے اس کو مارد کہا جاتا ہے. فإن زاد علی ذلک قیل عفریت. اور جب کسی کا خبث اس سے بھی بڑھ جائے
اس سے بھی بڑا جائے تو اس کو کہا جاتا ہے افریت۔ قال راغب، امام راغب اصفہانی لکھا، یہ فتح الباری میں اسی حدیث کی یعنی 3423 نمبر کی شرح، جو صحیح بخاری میں اور مقامات بھی ہے، 1210 پہ بھی ہے، 661 پہ بھی ہے، 3284 نمبر حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے۔ تو یہی لکھا ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ امام راغب اصفہانی نے فرمایا العفریت من الجن هو العارب الخبیث، خبیث جن کو کہا جاتا ہے عفریت۔ اذا بولغ فیہ، جب وہ خبث میں مبالغہ کر جائے، یعنی بہت زیادہ خبث میں پایا، جس کو کہا جاتا ہے خبیث جن۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ماخذ تو یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں سے ترجمہ کیا، مرزا محمد علی نے کہاں سے کیا؟ اس کو تو عربی نہیں آتی، یہ تو ایسا جاہل انسان ہے اس کو عربی نہیں آتی۔ اب میں آپ کے سامنے اس کے ماخذ اور دیوبندی وہابیوں کے ماخذ بھی بیان کرتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ باقی تمام ترجموں پر کیوں فوقیت رکھتا ہے، کیوں سپریئر ہے۔ وجہ یہ دیکھیں، یہ شبلی تھانوی کا ترجمہ ہے۔ اب دیکھیے گا، میں نے آپ کے سامنے کتنے حوالے دیے لغت کے، حدیث کے، اور اسی طرح تفاسیر کے، جنہوں نے اس کا شیطان خبیث شیطان کیا ہے۔ یہ مرزا محمد علی کا ترجمہ ہے، ایک قوی ہیکل جن نے جواب دیا، یہ اشرف علی تھانوی کا ترجمہ ہے۔ آپ بتائیں، سب نے یہی ترجمہ کیا، ان میں سے کتنے، یہ اب دیکھیے کتنے بڑے عالم ہیں یہ، ان کے ترجمے کتنے گہرے ہیں، آپ سمجھ لیجئے۔ اس وجہ سے ہم اعلیٰ کے ترجمے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ان کے ترجمے صرف دکھے دکھائے ترجمے ہیں۔ یہ دیکھیں موضوع القرآن، شاہ عبد القادر کا ترجمہ، بولا ایک راکس جنون، راکس کا معنی بھی سرکش، اپنا قوی ہیکل جن۔ یہ دوسرا ان کی تفسیر ہو گئی۔ یہ دیکھیے، یہ وحید الزمان اور شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے، ایک دیو نے، اور نیچے اس کو دوسرا ترجمہ کا لکھا ہے، اس جنون میں سے ایک جنون نے اور ایک دیو راکس بولا، یعنی یہی ترجمہ جو موضوع القرآن کا ہے، قوی ہیکل۔ یہ ترجمہ کس کا؟ جو مرزا محمد علی کرتا ہے۔ یہ ترجمہ جو اردو میں آپ کو میں اب ترجمے دکھا رہا ہوں، یہ اعلیٰ حضرت کے ترجمے کے مقابل ہیں، لیکن یہ ترجمے نہ لغت کے اعتبار سے درست ہیں، لغت کے اعتبار سے ان کے وہ مقام نہیں ہے جو اعلیٰ حضرت کا ترجمے کا۔ اعلیٰ حضرت کے افریت کے ترجمے کو قرآن سے، حدیث سے اور تفاسیر اور لغت کی کتابوں سے تائید حاصل ہے۔ اسی طرح یہ ترجمہ میرے سامنے ہے محمود الحسن کا، اور شبیر حسن عثمانی کی تفسیر ہے۔ قال عفریت من الجن، بولا ایک دیو جنون میں سے، یعنی ایک دیو جن، بڑا قوی ہیکل جن۔ اور اس کا ترجمے میں سرکش کا لفظ اس نے بھی استعمال نہیں کیا۔ یہ مرزا محمد علی کا فیورٹ شخصیت مدودی، یہ مدودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ تفہیم القرآن میں جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے عرض کیا، یعنی مضبوط نے، خبیث کا ترجمہ اس نے بھی نہیں کیا۔ تو یہ مرزا محمد علی کے ماخذ ہیں، یہ تفسیریں اور یہ ترجمے جو اردو میں ہیں، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خبیث کے ترجمے کے ماخذ قرآن، لغت، سنت اور اس کے بعد عربی تفاسیر ہیں۔ تو لہذا آپ خود سمجھ سکتے ہیں جو اس ترجمے کو گستاخی قرار دے رہا ہے وہ کتنا بڑا جاہل ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ اس کو عربی نہیں آتی۔ اس کے فالوور بھی اس وجہ سے پھنس رہے ہیں۔ جنوں کی اقسام، یہ ایک پوری کتاب ہے، جدہ سے چھپی ہے، یہ جنوں کی اقسام پہ ہیں۔ ہر طرح کے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے، اس پر باقاعدہ یہ بحث من الشیاطین من یغوصون اللہ یعملون، یعنی یہ آیات میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، یہ باقاعدہ آیات یہاں بھی لکھی ہیں۔ تو لہذا اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شاہکار ہے، وہ کمال ہے ترجمہ کنز الایمان کے، انسان کی عقل دنگ رہ جائے تو چاہ جائے کہ ایسا بے وقوف انسان جس کو عربی لغت کا پتہ نہیں، حدیث کا پتہ نہیں، کس طرح اس ترجمے کو گستاخی قرار دے رہا۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔